السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ بڑی خبروں میں آج 3 بڑی خبریں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ 24 نومبر کو عمران خان نے مارچ کی کال دی ہے، حکومت نے اس حوالے سے کیا پلان بنایا ہے، تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی میں مدد کر پائیں گے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ان سب اہم خبروں پہ بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیں، اور جن دوستوں کو ویڈیو پسند آتی ہے وہ لائک کریں، کامنٹ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ڈیل، ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم پورا پاکستان جانتا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو 26ویں آئینی ترامیم پیش کی عمران خان کو گھیرنے کے لیے، وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو کارڈ تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے، جیسے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ نومبر میں 25 اکتوبر ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد نومبر میں ہماری حکومت کو لپیٹ دیا جائے گا اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے۔ 26ویں آئینی ترامیم کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے سربراہان ہیں اس کے توسیع کر دیے، ان کی مدت ملازمت میں ایسے کہہ سکتے ہیں، یا اس جاب کو جو 3 سال تھی اس کو 5 سال کر دیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وہ آنے والے سال 2025 میں ریٹائر ہو رہے تھے، اب ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے 2027، تو اب فلی اختیار ان کے پاس ہے، اور وہ مطلب اب ان کو ایکسٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کے حوالے سے ایکسٹینشن کے حوالے سے دیکھے اور معاملات کہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اب وہ آزاد ہیں ان معاملات میں، اور ایک تو ان کے پاس پہلے سے ہی طاقت تھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور پاکستان میں تو آرمی چیف کے پاس ویسے بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے۔ اب ان کی پاور جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے۔ اب اگر ڈیل کی کوئی بات چل رہی ہے تو وہ حکومت سے ہٹ کے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹائم ہے اس میں کافی وقت ابھی باقی ہے۔ اب جب ڈیل ہوتی ہے تو ڈیل میں کچھ لو کچھ دو ہوتی ہے۔ آیا عمران خان کے پاس ایسا ہے کیا کہ وہ دے کے ڈیل کر پائیں گے؟ کیونکہ اگر ڈیل، یہ عمران خان نے جو 24 نومبر کو جو احتجاج کی کال دی ہے، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جو ہے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ جو احتجاج ہے، کال ہے، یہ ساری اختیارات ان کے پاس ہوں گے، مگر میں کمیٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ وہ کمیٹی بعد میں گرفتار ہو جائے گی، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو ایک راستہ دیا ہے، ایک اور ٹائم دیا ہوا ہے جس میں بات چیت ممکن ہے کہ ہو سکے۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ میں بھی آوازیں ہیں کہ یہ معاملات پاکستان میں کب تک چلتے رہیں گے۔ پورے پاکستان میں یہی باتیں چل رہی ہیں، مارچ ہو رہا ہے، مارچ نہیں ہو رہا ہے، عمران خان اندر ہے، عمران خان باہر ہے، تو ایک ٹسل سی کافی عرصے سے ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ اب تو یا تو حل نکلنا چاہیے تھا کہ عمران خان کو لمبی سزائیں ہو جاتی، اور یا ڈیل کے ذریعے وہ باہر آ جاتے، بات چیت کے ذریعے آ جاتے۔ ڈیل دیکھیں، اس ٹائم پہ وفاقی حکومت ہے، وہ خود ڈیل کے تحت ہی اس حکومت میں بیٹھی ہے۔ فارم 47 پہ جو تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ فارم 47 پہ ہماری 100 سیٹیں جو ہیں، اس سے زیادہ سیٹیں جو ہیں، 100 تقریباً، یہ فارم 47 ہم سے چھین کے فارم 45 ہمارے پاس ہے، ہم سے چھینی گئی ہیں، اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں MQM کو دی گئی ہے۔ تو وہ ٹریبیونل میں ان پہ کیسز بھی چل رہے ہیں کہ یہ ہماری سیٹیں تھیں، ہماری گورنمنٹ بنتی تھی۔ تو اس حکومت کے پاس ویسے بھی اتنا اختیار اب رہا نہیں ہے، ساری پاور تو ویسے بھی جو تھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سپرد کر دی ہے۔ اب تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ ڈیل کرے اسٹیبلشمنٹ سے، اور چاہ رہی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ حکومت خود ڈیل کے ذریعے، جیسے میں کہہ رہا ہوں، کہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کوئی مسجد بنانے کے لیے کام نہیں کر رہی ہوتی، سب جو ہے سب نے وزیر اعظم بننا ہے۔ عمران خان نے بھی دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ میں دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بنوں، اس طرح نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی، زرداری وغیرہ جو ہے، بلاول بھٹو بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی کسی طرح ملک کا وزیر اعظم بنوں۔ تو ملک کی سیاست جو ہے وہ اس ٹائم پہ جس رخ پہ جا رہی ہے، اس میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اور جتنے بھی پولیٹیشین ہیں پاکستان میں، وہ اپنی سیاست جو ہے وہ خالص عوام کے لیے نہیں کر رہے۔
اس ٹائم پہ جو اپوزیشن میں عمران خان ہیں تو وہ اپنے نعرے لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ 26ویں آئینی ترامیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کو عدلیہ ختم کر دی گئی ہے، عدلیہ کو قید کر دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترامیم میں عدالتوں کا اطار اختیار ختم کر دیا گیا ہے، ایکسٹینشن لوگوں کو دے دی گئی ہے، ملک میں لا قانونیت ہے. جو جبر ہو رہا ہے عوام پہ، اس کے خلاف نکلنا ہے اور اس کے خلاف تحریک چلانی ہے. تو عمران خان جو ہے وہ عوام کو نکال پائیں گے نہیں نکال پائیں گے، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. مگر ڈیل کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ عمران خان کے پاس کچھ ایسا ہے نہیں. صرف اگر دینے کو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے تو اسٹیبلشمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ان کو ٹائم دے اس حکومت کو، چاہے جس طرح بھی یہ حکومت آئی ہے. کیونکہ اگر عمران خان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں، جیسا کہ ڈیل ہے یا بات چیت ہے یا مذاکرات ہے، اگر مان لی جاتی ہیں تو کیسے مانی جائیں؟ عمران خان بولتا ہے کہ یہ میری سیٹیں جو ہیں وہ مجھ سے جو چھینی گئی ہیں وہ واپس مجھے دی جائے. اس کا مطلب کہ عمران خان حکومت مانگ رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ اس پوزیشن میں ہے، مگر وہ چاہ نہیں رہی. وہ اس حکومت کو جو اس ٹائم پہ پی ڈی ایم کی تسلسل کی گورنمنٹ ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہی ہے. تو جب تک یہ بڑا مطالبہ جو ہے یہ بھی سے نکلے گا نہیں تو حالات ڈیل کی طرف نہیں جائیں گے. ہاں، ایک جو اہم بات ہے اس ڈیل میں کہ اگر امریکہ سرکار، جس طرح ہم نے ٹرمپ کی بات کی ہے، ٹرمپ نے اپنے الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا پاکستانی کمیونٹی جہاں وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیونٹی ہے، زیادہ تر پاکستانی وہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور پھر وہ اسپیشلی ریپبلکن کے ساتھ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے. تو ٹرمپ سے ملاقات بھی سی پی کی تھی، ڈونیشنز بھی دیے تھے، جو ملینز آف ڈالر لگائے ہیں، کمپینز پہ لگائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پارٹی کے ممبران کے لیے. اور پھر ملاقات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے ضرور بات کرے گا اور میں اپنے دوست کو رہا کرے گا. تو یہ پاکستان میں اس کا زیادہ تر پاکستان پریشان ہے اور پاکستان کے پاس اس پہ پاکستانی حکومت نے کئی میٹنگز بھی کی ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے اگر وہ مطالبہ کریں گے، سختی کریں گے تو پھر ہم کہیں گے. جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ بہادر نے کہہ دیا کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ان کو بیرونی ملک بھیجا جائے، سعودی عرب وغیرہ بھیجا جائے اور وہاں پہ یہ معاہدہ کر دے. اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اس سے انکار کریں گے. اب زبردستی تو اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کو جہاد میں بٹھائیں اور آپ اس کو سعودیہ کے ہینڈ اوور کریں یا دبئی کے کہ آپ کے پاس یہ رہے گا اور یہ منہ نہیں کھولے گا. بھائی اس کا ایگریمنٹ تو ہوا نہیں ہے نا. ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے. چونکہ عمران خان خود جانا نہیں چاہ رہے تو حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ اگر زیادہ پریشانی آ گئی تو اس کو ایک ملک کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کو جہاد میں بٹھا کے ایگریمنٹ کر کے یہ امریکہ کو بتا دیا جائے گا. اس طرح ہی عمران خان کو چھوڑا جا سکتا ہے، ادروائز بہت مشکل ہے. ہاں دیکھیں، یہ تو ہر حکومت، یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ قائم رہے. عمران خان باہر آتے ہیں اور ان کے مطالبات مان لی جاتے ہیں تو یہ سرکار دڑم سے ختم. کیونکہ فارم 47 جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ 100 سے زیادہ ہے تو پھر تو ان کی 2/3 اکثریت بن جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو حکومت اس لیے چاہ رہی تھی، جو اتنے چینجز کیے گئے، یہ جو ٹریبیونلز ہیں اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ کی مدد سے جو ریٹائرڈ ججوں کو لگایا گیا تاکہ یہ کیسز جو ہیں وہ پڑے رہیں، اور جو آئینی بینچ تشکیل دیا گیا جس کے سربراہ 4 نمبر کے جج کو اٹھا کے جسٹس امین الدین کو اس کو سربراہ بنایا گیا. جو قاضی صاحب کی تھوڑی بہت کمی تھی وہ وہاں پہ پوری کر لی جائے گی. جو مخصوص نشستیں ہیں، جو 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں 8-5 کی اکثریت نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے سامنے حکومت نے بند باندھا. جو 2017 الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی وہ لے کے وہ پاس کی تاکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نہ مانا جا سکے. تو یہ ساری وجوہات ہیں. اب یہ سارے مخصوص نشستوں کے کیس ہیں اور آئینی کیس ہیں، وہ سارے آئینی کورٹ میں جائیں گے، جسٹس امین الدین صاحب دیکھیں گے. تو یہ سارے معاملات یہ حکومت نے اس لیے کیے تھے کہ عمران خان باہر نکل کے ہماری حکومت کو ختم نہ کر دے. اور یہاں پہ حکومت میں جو عدلیہ میں لوگ ہیں، جو سینئر موسٹ 3-4 ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، ایسے ججز جو ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ان کو تو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے، مگر جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، ایسے ججز جو ہیں وہ آ کے عمران خان کو ریلیف نہ دے. اور یہ حکومت کو پکا لگ رہا تھا کہ یہ ریلیف دیں گے. ریلیف مطلب کیا کہ وہ جو کیسز تھے ان کی سنوائی ہوگی، فاسٹ ٹریک پہ ہوگی اور طریقہ کار کے مطابق جو انصاف ہے اس پہ مبنی ہوگی. تو اگر انصاف پہ مبنی ہوگی تو یہ حکومت نہیں رہے گی، اور حکومت نہیں چاہتی کہ انصاف پہ مبنی اس ٹائم پہ فیصلہ ہو.
2018 میں ہمیں یاد ہے کہ عمران خان کو بھی انگلی پکڑ کے اقتدار میں لایا گیا تھا، مگر اس ٹائم پہ یہ حالات نہیں تھے جس طرح یہ فارم 47 دیے گئے ہیں۔ اس ٹائم پہ RDS بٹھا کے 4-5 سیٹوں کو ادھر ادھر کیا گیا تھا۔ اس بار جو ہے وہ پورے نظام کو شفل کیا گیا ہے، تو یہ ایک پرابلم بیچ میں آ رہی تھی۔ عمران خان کی ڈیل کے اثرات، امریکہ کا دباؤ آئے گا اور ضرور آئے گا، کال بھی آئے گی اور ٹویٹ بھی آئے گی، یہ ممکن ہے۔ یہ ساری پاسبلٹیز ہیں جو اب حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ کس انداز میں ٹرمپ کا امریکی صدر کا جو ہے وہ بیان آئے گا۔ اور ڈیفینیٹلی اگر امریکی صدر کا رابطہ بھی ہوتا ہے تو وہ پاکستانی حکومت سے تو نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ مکمل طور پہ پاور میں ہے، آزاد ہے۔ اس ٹائم پہ ان کا جو ہمارے آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ بھی 2027 تک ہے، ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ فی الحال تو عاصم منیر سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ڈیل کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر جو امریکہ کا پریشر آئے گا تو امریکہ کے کتنے مسائل ہوتے ہیں پاکستان کے، ہم سب کو پتہ ہے۔ IMF کو اگر وہ اشارہ بھی کر دیں، ورلڈ بینک کو وہ اشارہ کر دیں، پاکستان امریکہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ وہ بہادر تو اگر ڈائریکٹلی کہہ دے تو پھر ہم ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں۔ جیسے پرویز مشرف 1999 میں ان کو فون کیا گیا، پر نواز شریف کی سرکار کو ختم کر کے ماشاء اللہ جب لگایا گیا کہ ہم آپ کو پتھروں کے دور میں دھکیل لیں گے، انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے افغان طالبان کی حکومت جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دی اور ایک یو ٹرن لیا 360 ڈگری کا، اور امریکہ کی گود میں ہم بیٹھ گئے۔ تو بڑا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بہادر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ صرف IMF کو اور ورلڈ بینک کو اشارہ کر دے، اور وہ جب اشارہ کرتے ہیں تو IMF اور ورلڈ بینک اسی کی طرف پہ چلتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا پڑا جس طرف ہوگا، جس طرف امریکہ اپنا وزن ڈالتا ہے وہیں پہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ ٹرن مارتا ہے۔ اسی طرح دیگر ہمارے جو دوست ممالک جن کو ہم کہتے ہیں، دبئی ہو گیا ہے، ترکی ہو گیا اور جو اپنا سعودی عرب ہو گیا، یہ سارے بھی امریکی دباؤ کے سامنے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دباؤ جب آتا ہے تو وہ بہت سے کام ہم سے کروا لیتا ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت بھی، عمران خان کا کہنا ہے کہ ابھی ہے نہیں، اس حکومت کو وہ سہولت کاری جو ہے وہ فراہم نہیں ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں مزید اس پہ کیا ہوتا ہے، مگر فی الحال جو ہے وہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل، اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیل بڑی آسانی سے دے سکتا ہے، کیونکہ ان کا کچھ ایسا مسئلہ ہے نہیں، وہ بڑے عرصے تک، لمبے عرصے تک وہ بیٹھے رہیں گے، اس حکومت سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر جواب میں آپ نے کچھ دینا پڑے گا عمران خان کو۔ اب عمران خان اگر ٹائم دیتے ہیں کہ 2 سال 3 سال آپ نے اس حکومت کو کچھ نہیں کہنا تو پھر ڈیل بن سکتی ہے۔ ہاں، امریکہ بہادر سے، جیسے میں نے کہہ دیا کہ امریکہ بہادر سے زور آتا ہے تو پھر ڈیل آسانی سے ہو جائے گی۔ پاکستان کو انکار کرنا، پاکستان کا انکار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو یہ اتنا بڑا انکار ان کو کر نہیں سکتے۔ اور جو عمران خان کا جو 24 نومبر کو جو اعلان کیا گیا ہے کہ مارچ کرنا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما بڑے پریشان ہیں۔ ایک تو بڑا شارٹ ٹائم دیا ہے، تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ٹائم ہوگا یہ دسمبر کے آخر میں اور جنوری کے فرسٹ ویک میں ہوگا، کیونکہ ٹرمپ وہاں پہ قریب قریب حلف اٹھائے گا، تو ایسے موقع پہ جو ہے وہ PTI جو ہے وہ مظاہرے وغیرہ کرے گی۔ مگر عمران خان نے ٹائم بہت جلد دے دیا، جس سے صوبائی اور وفاقی جو وفاقی عہدیدار ہیں PTI کی اور صوبائی، اسپیشلی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، کیونکہ انہوں نے ایک جلسے پہ 10 کروڑ روپے لگائے، دوسرے پہ 5 کروڑ لگائے ثوابی والے پہ، ابھی آگے جا کے کم از کم 10-15 کروڑ روپے، 20 کروڑ روپے ایسے اسٹرائک کے لیے، جو ایسے جلسے کے لیے جو پورا ملک نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں 20-25 کروڑ روپے کم از کم یہ چاہیے۔ اور اتنے وقت میں، اتنے پورے کم وقت میں 3-4 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کے جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوم ورک کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ تو آسان ہے کہ ہر مہینے کہا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ ووٹ لے لیتا ہے، 80-85 ہزار ووٹ لے لیتا ہے، اس طرح MP 50-60 ہزار ووٹ لیتا ہے، 90 ہزار، 1 لاکھ ووٹ لے لیتا ہے۔ وہ اپنے حلقے سے جو ہے 88 تو اس ٹائم پہ 82 تو اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں۔ اب 82 MNAs جو ہیں وہ 10-10 ہزار لوگ بھی نہیں نکال سکتے، تو یہ بات ساری کی جا رہی ہے۔ اس طرح MPAs جو ہیں تو 95% صوبائی کابینہ جو یہاں پہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے، تو یہاں پہ یہ 5-5 ہزار لوگ بھی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ بات چل رہی ہے اور اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنے لوگ لائیں گے، ہم اتنے لائیں گے، مگر عوام میں پریشانی ہے۔ عوام عمران خان کی کال پہ نکلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دوبارہ بھی عمران خان کے لیے لوگ نکلیں گے، مگر کیا اتنی تعداد میں جتنی ان کو ریکوائرڈ ہے؟ کم از کم 1 لاکھ سے اوپر لوگ ہوں تو وہ کاؤنٹ ہوں گے 2-3 لاکھ۔
2 लाख होते हैं तो वो 3-4 लाख काउंट होंगे, 4 लाख आएंगे तो वो 8-9 लाख काउंट होंगे। तो क्या इतनी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात मनवाना चाहती है तो कम से कम उनको 1 लाख से ऊपर लोग लेके जाना होंगे। जो 1 लाख आप लेके गए तो वो कहेंगे कि यार 2-3 लाख लोग आए थे, फिर ये बात कही जा सकती है। अब इस्लामाबाद और पिंडी जैसे शहर में 1-2 लाख लोग यकदम लेके जाना, तो फिर तो पूरे इस्लामाबाद पिंडी बंद हो जाता है। अब तहरीक इंसाफ क्या जो अपना तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो चाह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, हम बंदे लेके गए तो पूरे मुल्क में हर जगह पे, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा में लोग बैठ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान को जो है वो शट डाउन कर दिया जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं लग रहा। तहरीक इंसाफ में मुश्किलात ज़्यादा हैं, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म करना, इस्टेब्लिशमेंट इस पर राज़ी नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। जब इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली इन पर क्रैक डाउन होगा, और बड़ा ख़तरनाक क्रैक डाउन इस बार होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ख़तरनाक बातें की गई हैं। अब हुकूमत ने भी अपना प्लान तैयार कर रखा है और वो भी क्रैक डाउन करेंगे। थोड़े दिन बच जाएंगे, 3-4 दिन, तो आप देखेंगे 3-4 दिन 5 दिन बाद गिरफ़्तारियाँ भी शुरू हो जाएंगी। जो सीनियर रहनुमा है, सीनियर क़ियादत है, उन सबको गिरफ़्तारी उनकी शुरू हो जाएगी। अब ये आप आगे गिरफ़्तारियाँ भी देखेंगे, और गिरफ़्तारियाँ जब होंगी तो इसमें बहुत नुकसान भी होगा। अल्लाह खैर करे कि अब तहरीक इंसाफ 24 नवंबर का जलसा या मार्च करने में कामयाब होती है या नहीं होती। हुकूमत ने तो अपना प्लान बना दिया है कि 24 नवंबर से पहले हम दिखा देंगे, क्योंकि इन सब को गिरफ़्तार करना है, और उसके बाद जो है ये इस तरह का जो है रजिस्ट नहीं कर सकेंगे। मगर तहरीक इंसाफ ने भी अपना प्लान शुरू कर रखा है कि वो जो सीनियर रहनुमा हैं, जो MNAs MPAs जो ज़्यादातर हैं, उनको पुख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया गया है। वो पुख्तूनख्वा आ गए हैं। अब पुख्तूनख्वा अगर वो आ गए हैं तो उनके वर्कर जो हैं, जो कहा जा रहा है कि 10-10, 5-5 हज़ार लोगों को आप लेके आना है, तो पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के लोग कैसे लोग निकलेंगे जब उनके MPAs डर के मारे उनको यहाँ पे पुख्तूनख्वा बुला लिया गया है, और वो यहाँ पुख्तूनख्वा में बैठे हैं कि यहाँ से हम, क्योंकि गिरफ़्तारी का डर है, और हम यहाँ से जो है वो 24 नवंबर को निकलेंगे और आवाम को काल लेंगे। तो फिर तो पुख्तूनख्वा के ही लोग जाएंगे ना, और कराची, इस्लामाबाद और पिंडी के लोग थोड़े बहुत निकल आएंगे। तो जब तक पूरा पाकिस्तान, स्पेशली पंजाब के लोग नहीं निकलते, तब तक ये जो है तहरीक मेरे ख़्याल में इतनी कामयाब और इतनी मुअस्सर नहीं रहेगी। आया ये तहरीक, ये 24 नवंबर की काल अगर ये फ्लॉप हो जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये काल इन्होंने दी कि ये आखिरी काल होगी। इसके बाद फिर मोबलाइज़ करना अपने वर्कर को बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे तो मोबलाइज़ इसलिए नहीं हो रहे कि पार्टी कारकुन जितने भी ओहदेदार हैं वो पुख्तूनख्वा में पंजाब के भी आके बैठे हैं, सिंध वाले भी इधर आके बैठे हैं। तो जब सारे आपके लीडर्स इधर बैठे हैं तो आप अपने इलाके में अपने कारकुनों को कैसे मोबलाइज़ करोगे, उनको कैसे आप ब्रीफ़ करोगे, उनको कैसे आप कहोगे कि जलसे के लिए पहुँच जाओ। तो अब तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है, उनकी क़ियादत का बड़ा इम्तिहान है कि वो कैसे इतने लोगों को लेके आते हैं, जिस पे वो 2-2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख लोग, ताकि वो मुतासिर कुन क्राउड हो। और फिर अगर मुतासिर कुन फ़र्ज़ कर 2, 2.5, 3, 4 लाख लोग निकल आते हैं तो ये एक बात लिख लें, फिर डायरेक्टली डील हो जाती है। फिर इतना मुश्किल नहीं है, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी बैठने को तैयार है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो। उनकी तो कोशिश होती है इस टाइम पे कि जो हुकूमत को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि यार मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए किसी तरीके से। तो अब देखना ये है, और इनको पता भी है अभी ये टाइम एक्चुअल में बड़ा कम है। इमरान खान ने यकदम दे दिए, परेशानी ज़्यादा है। अब बुशरा बीवी जो है वो भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है, मगर वो इस हद तक इन्वॉल्व है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो बात कर रही है, और उस हवाले से एक आध मीटिंग में बैठ रही है कि इमरान खान की रिहाई का क्या प्लान होगा। तो इस पे वो बातचीत चल रही है, और लग ऐसे रहा है कि अली अमीन गंडापुर इस बार अगर ये कामयाब कर लेते हैं तो वो वज़ीर आला रहते हैं। और अगर आगे ये 24 नवंबर की काल, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है, उनको पैसे भी उनको लगाने पड़ेंगे दोबारा। बताया जा रहा है कि वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, और उस हिसाब से वो 10 करोड़ और 5 करोड़, अभी फिर 20-25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मज़ीद उन्होंने करनी है। तो ये वज़ीर आला शिप इतनी आसान है नहीं। अगर 24 नवंबर की काल जो है वो अली अमीन गंडापुर उस तरह का मुजाहरा नहीं करते जो इमरान खान चाहते हैं, तो लग ऐसे रहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भी चेंज किया जा सकता है। ये एक बड़ी चेंज आएगी, आप देख लेंगे आगे। कल इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट देंगे, नई ख़बरें आएंगी, उस पर मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।